اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب یہ رشتہ نکاح ہوتے ہیں، ہماری جو نیو جنریشن ہے ان کو میاں اور بیوی کے رشتے کی ویلیو اور اہمیت کا اندازہ تک نہیں ہے۔ حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے، آج رخصتی ہو رہی ہے، 3 دن کے بعد طلاق، بیٹی کو لے کے گئے ہیں، تھوڑا سا کسی بات پہ جھگڑا ہوا نہیں، طلاق۔ گھر میں ہے بہو اور اس سے اگر کوئی برتن ٹوٹ بھی گیا، اتنا کچا رشتہ بنا دیا لوگوں نے میاں اور بیوی کے اس ویلیویبل رشتے کو کہ ایک برتن ٹوٹا نہیں اور شوہر کہہ رہا ہے طلاق۔ حیران کن بات نہیں؟ اتنا مضبوط رشتہ اور ہم نے اسے کچے دھاگے سے بھی کمزور کر دیا۔ میدان معاشر میں سب سے پہلا مقدمہ میاں اور بیوی کا ہوگا۔ پہلا مقدمہ کس کا ہوگا؟ یہاں میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں۔ آپ نے یہ سنا، ایک روایت میں ہے اول ما سئل عن الصلاۃ، کہ سب سے پہلے تذکرہ میدان معاشر میں جو سوال ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ نماز کا۔ ایک روایت ہے نماز کی۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان معاشر میں پہلا جو مقدمہ ہوگا وہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا نا، وہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے ناحق قتل کیا تھا، مجھے انصاف چاہیے۔ تیسری روایت ہے میدان معاشر میں جو مقدمہ ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ میاں اور بیوی کا ہوگا۔ اب یہ 3 باتیں ہو گئی، ایک روایت میں ہے نماز، دوسری روایت میں ہے ناحق قتل، اور تیسری روایت میں کیا آیا؟ میاں اور بیوی کا۔ اب سوال، مستشرقین جو اعتراض کرنے والے ہیں بڑا شور اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ حدیثیں کیا کہہ رہی ہیں۔ سنیے، جب حساب شروع ہوگا حقوق اللہ کا تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جب حساب کتاب شروع کیا جائے گا حقوق العباد کا، پھر پہلا مقدمہ کس کا ہوگا؟ جس نے ناحق قتل کیا۔ اور جب معاشرتی امور کا حساب شروع کیا جائے گا، آپس میں مل جل کے رہنے والوں نے کیا کیا اختلافات کیے، جھگڑے ہوئے، تو پھر سب سے پہلا مقدمہ میاں اور بیوی کا ہوگا۔ ہمارے نوجوانوں کو نہیں اندازہ کہ میاں اور بیوی کا رشتہ کتنا عظیم ہے اور کتنا اہمیت والا ہے۔ اور قرآن نے کیا کہہ دیا اس کے بارے میں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ میاں اور بیوی کا لباس، شوہر لباس ہے بیوی کا، بیوی لباس ہے، اب بولو تو صحیح، شوہر کا۔ کیوں اس عنوان سے گھبرائے کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ بھئی یہ عنوان ہی ایسا، اس کو تو ممبر پہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ مولوی صاحب بھی اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، آج بیوی کی تعریف شروع ہو گئی ہے، ایسا ہوتا ہے نا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حق ہے کہ اس پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ میاں اور بیوی کے اختلافات کو سامنے نہیں رکھا جائے گا تو ہمارا معاشرہ تو بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ ہن لباس لکم، وہ عورتیں تمہارا، وہ بیویاں لباس ہے شوہروں کا، وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو بیویوں کا۔ قرآن نے ایک دوسرے کو لباس کہا اس لیے کہ سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ لباس ہی ہوتا ہے نا۔ لباس سب سے زیادہ قریب ہے نا جسم کے، اور وہاں میاں اور بیوی دونوں قریب ہوتی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں جس طرح لباس کے بغیر انسان ادھورا ہے، ایسے ہی اس رشتے کے بغیر بھی انسان ادھورا ہے۔ لباس اگر ایک شخص نے نہیں پہنا تو آپ بھی کہتے ہیں ضرورت ہے یار اس کو، ایسا ہے نا۔ لیکن اگر وہ خاتون ہے، اس کی شادی نہیں، تو آپ کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ اگر وہ شوہر ہے، اگر وہ مرد ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی تو کوئی نہیں کہتا کہ اس کی کوئی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کی ان پابندیوں کی وجہ سے زنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بھئی طلاق ہو بھی گئی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب اس کو گھر بٹھا کے رکھو؟ طلاق ہو بھی گئی، عورت ہے تو نکاح کرو۔ ہمارے معاشرے نے متعلقہ کے ساتھ نکاح کو عیب بنا دی۔ متعلقہ کے ساتھ نکاح کیا، متعلقہ طلاق یافتہ کا نکاح ہی نہیں کیا جاتا۔
اور اگر وہ بیوہ ہو گئی گھر بیٹھی رہے، اگر وہ مرد ہے بیوی چلی گئی تو کوئی بات نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح لباس کا ہونا ضروری ہے ویسے مرد کے لیے بیوی کا، بیوی کے لیے شوہر کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ہم تو ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق چل رہے ہیں، پرواہ تک کی نہیں۔ بڑھاپے میں شادی کرنا کوئی عیب تو نہیں، اور معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا ضرورت انسان کو سب سے زیادہ بڑھاپے میں ہے، اور ہماری سوسائٹی نے اس پہ کیا کر دی، بین لگا دیا کہ نہیں یہ بوڑھا نہ کرے۔ وہ بڑھیا اگر بیٹھی ہوئی ہے تو ہماری سوسائٹی نے بین لگا دیا کہ اس کے یہ نکاح نہ کرے، شادی نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری شریعت کا کنسیپٹ نہیں ہے، یہ ہندو تہذیب کا کنسیپٹ ہے۔